اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب ایک انتہائی قیمتی واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست پروفیسر جو اٹلی میں ٹیچنگ کرتے ہیں وہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل نہ تھے، لیکن اس واقعے نے ان کو مسلمان بننے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہ ایک سچے مسلمان ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چمدہ ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن سمیت یورپ بھر میں بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہیں۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میری تعمیراتی کمپنی کے مین آفس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ شکل و صورت سے کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی مذہبی رسم ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا، ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی کے جرمنی میں موجود مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلمان پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائیڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایک مسلمان 100 غیر مسلمانوں پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی بھاری پڑ سکتے ہو۔ میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا۔ اس مسلمان سیکیورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ لکھا ہے۔ میری بات سن کر مسلمان سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے میں نے اپنی فتح سمجھا، اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ ابھی ایک قدم اٹھا ہی تھا کہ مسلمان سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر قرآن کریم میں ایک لفظ سچا ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا مجھے شدت سے انتظار رہے گا، اور آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی سٹاف جو میری اور مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا۔ جس دن صبح پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے کی ایک شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں جس میں مختلف کمپنیوں کے 750 افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری سٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکیورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سر کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم سیکیورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ جسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکیورٹی گارڈ کا اعلان سن کر ہال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ بڑھ پائی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں۔ میں بس اپنے باس کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج اور اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر چمدہ یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا، ورنہ آج تم نے
आजमा लिया है कि एक निहत्था मुसलमान तुम 700 लोगों को खाली हथियार के बलबूते पर दबा कर रख सकता है। अभी मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात जारी थी कि जर्मन पुलिस के दस्ते हाल में दाखिल हुए। सब ने हथियार तान लिए, पोजीशन ले ली और मुखातिब होकर पूछा, मुस्लिम दहशतगर्द कहाँ है, कोई इशारा दें। तब मैं फौरन खड़ा हुआ, हाथ ऊपर करके स्टेज पर गया, अपना तारुफ दिया और बताया कि यहाँ एक स्टेज ड्रामा हो रहा था। इस किरदार ने से मुतासिर होकर किसी ने आपको कॉल कर दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ तकलीफ के लिए। साथ ही पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करके इन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड को बेहतर जॉब की ऑफर की, मगर इसने इनकार कर दिया और मैंने इसे गोल्डन हैंड शेक देकर रुखसत कर दिया। इस वाक़े के बाद मैंने 2 नतीजे अखज़ किए। नंबर 1, कभी किसी के मज़हब के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे इसे तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि तकलीफ़ किसी भी वक्त तैश में बदल सकती है। और नंबर 2, ना ही मुसलमान को कमज़ोर हैं और ना ही इनका ईमान कमज़ोर है, बस मुसलमान के ईमान ताज़ा रखने वाले उलमा कमज़ोर हैं और इनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा पूरी गैर मुस्लिम दुनिया उठा रही है। नाज़रीन इकराम, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि आज का मुसलमान वाकई कमज़ोर है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।